اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكاذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا یشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 57 سے 70 تک کا مطالعہ کریں گے۔ یہ اس حصے کی ابتدائی آیات تھیں جس کی تلاوت کی گئی، اور اب اس حصے آیت 57 سے 70 تک کی آیت کا ترجمہ اور تفسیر النور۔ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، اے لوگو، تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اور اس میں تمہارے سینوں کی کجی کے لیے شفا ہے۔ یعنی یہ قرآن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس والی مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی دلوں کی کجی دور کرنے والے ہیں، یہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ حضور کی ساتھ سراپا رحمت للعالمین، اور ہدایت ہی کا وہ درس دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور رحمت سے ہے، تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ یعنی یہ رحمت جو آپ کے ذریعے لوگوں کو تقسیم کی جا رہی ہے، اس پہ خوش ہونا چاہیے، نہ کہ اس سے غمزدہ یا افسردہ یا کاجرہ ہونا چاہیے۔ وہ ان قرآن کی جمع کی ہوئی اشیاء، وہ قرآن ان جمع کی ہوئی اشیاء یعنی دنیاوی مال و اسباب سے کہیں بہتر ہے۔ یہ کفار کو جتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اور صاحب قرآن اس دنیاوی معلومات سے بہت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، اس میں سے تم نے اپنی مرضی سے حرام اور حلال ٹھہرا لیا ہے، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ یا تم اللہ پر افطرا پردازی کر رہے ہو کہ حلال حرام اپنی طرف سے ٹھہرا رہے ہیں، اللہ پر یہ جھوٹ باندھ رہے ہو؟ کس کوئی عقل کے ناخن ہو؟ اور ان کا کیا خیال ہے جو قیامت کے بارے میں اللہ سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں؟ بے شک اللہ تو انسانوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر شکر گزار نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں نہیں پڑھ رہے ہوتے قرآن میں سے کچھ جس کا ہمیں علم نہ ہو۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تبلیغ کر رہے ہیں جو قرآن میں نازل کیا گیا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ رہے۔ اور اے لوگو، تم نہیں کر رہے ہوتے مگر کچھ، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب بھی تم کوئی کام شروع کر رہے ہوتے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے کوئی ذرہ برابر یا کوئی بڑی شے غیب نہیں جو زمین اور آسمان میں ہے، مگر یہ کہ وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ یعنی اللہ نے ہر ایک کے چھوٹے بڑے اعمال کا حساب کر رکھا ہے اور کیا جا رہا ہے متواتر۔ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی غم اور نہ کوئی خوف ہوگا، جو ایمان والے ہوں اور تقوی اختیار کریں انہیں خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں یعنی ایسے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یعنی ماننے والوں کے لیے انعام و اکرام، اور نہ ماننے والوں کے لیے عذاب دوزخ اور دنیا میں بھی عذاب۔ یہ مقدر ہے انسان کا اور جس سے ٹالا نہیں جا سکتا، اور اس میں تبدیلی آنا
ممکن نہیں ہے، نہ آ سکتی ہے۔ یہی بڑی کامیابی ہے یعنی نیک لوگوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا، ان کی باتوں کا غم، ان کفار کی باتوں کا غم نہ کریں۔ بے شک ساری عزتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، یعنی اگر میں آپ کی عزت بڑھا رہا ہوں، بڑھاتا رہوں گا تو ان کا اختیار کیا ہے یہ آپ کی عزت پہ کوئی عرب بھی لا سکیں۔ وہ اللہ سب سننے والا، علم والا ہے، یعنی یہ اللہ ان تمام کفار کی جو عرضہ سرائی آپ کی کر رہے ہیں سب جان رہا ہے، ان کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ تو کسی کی اتباع نہیں کر رہے مگر گمان کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس سے سکون پاؤ، اور دن بنایا، یہ پھر تخلیق کی نشانیاں ہیں کہ یہ آیات ربانی ہیں۔ سوچو کفار کو پھر موقع دیا جا رہا ہے کہ رات میں آرام کرتے ہو اور دن میں اپنی کمائی اسی نے روشن کیا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو کمائی کے لیے۔ بے شک اس دن اور رات میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے، یعنی یہ نشانیاں ہیں کہ اگر وہ سکون نہ ہو تو دن کے وقت میں تمہاری مشقت بیکار رہے اور نہ کر سکو۔ انہوں کفار اور بنی اسرائیل نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، تو وہ تو ان کی ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ ایسی باتوں سے بے نیاز ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور تمہارے اس عقیدے کی کوئی سند نہیں ہے، یعنی نہ یہود و نصارہ کے اور نہ کفار کے۔ یہ باطل بتوں کو پوجنا، اس کی کوئی سند نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ٹھہراؤ ہے، اور اسی کا خمیازہ ان سب کو بھگتنا پڑے گا۔ کیا تم اللہ کی طرف وہ اولاد منسوب کر رہے ہو جس کا تمہیں بالکل علم ہی نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یعنی کفار جو ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ قرار دے دیتے ہیں، تو علم رکھتے نہیں ہو، جھوٹے جو ہے نا من گڑت باتیں بتا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ کفار کو دھمکی ہے۔ دنیا میں برتنے کی کچھ چیزیں ہیں کفار، پھر انہیں ہماری طرف ہی پلٹنا ہے تمہیں، تو پھر ہم تمہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بدلہ تمہارے کفر کا۔ صدق اللہ العظیم۔